نیٹ پیپر لیک اور طالب علموں کے احتجاج کے معاملے پر شور شرابی کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج دن بھر کے لیے کی گئی معطل۔ طلبہ کی بہبودی ملک کی اولین ترجیحات میں شامل، وزیر اعظم نریندر مودی۔ ممکنہ سیکیورٹی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انٹیلیجنس کی بنیادوں پر دہشت گردی مخالف آپریشنز میں تیزی لانے کی لیفٹیننٹ گورنر کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت۔ اور جموں کشمیر بین الاقوامی تسلیم شدہ سٹارٹ اپس کے قیام کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ مختلف معاملات پر احتجاج کے مد نظر آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو پہلے دن کے 2 بجے تک اور بعد میں پورے دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ 2 بجے جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ممبران نے نیٹ پیپر لیک اور طالب علموں کے احتجاج پر شور مچایا اور نعرے بازی کی۔ مرکزی وزیر جے پرکاش نڈا نے حزب اختلاف کی اس بات کے لیے تنقید کی کہ اس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نہ بحث چاہتی ہے اور نہ ہی کارروائی کو چلنے دیتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ طلبہ کی بہبودی ملک کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے پیپر لیک معاملے میں ملوث تمام قصورواروں کو سزا دلانے کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ طلبہ کی فلاح و بہبود اور ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے جاری پہل کی ایک کڑی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے افراد کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نیٹ معاملے میں پارلیمنٹ میں بحث مباحثے سے اپنا دامن بچا رہے ہیں، جبکہ نریندر مودی کی قیادت میں سرکار نے پہلے ہی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ نیٹ امتحانات کے دوران شفافیت اور آزادانہ طریقہ کار کو اپنایا جائے گا۔ جواہر نگر سری نگر میں آج بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الطاف ٹھاکر نے کہا کہ امتحانات کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ممکنہ سیکیورٹی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انٹیلیجنس کی بنیادوں پر دہشت گردی مخالف آپریشنز میں تیزی لائیں۔ سری نگر میں آج فوج، جموں کشمیر پولیس اور دیگر نیم فوجی عملے کے افسران کی ایک جائزہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے جاری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ منوج سنہا نے موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر یاتریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ وہ آپسی تال میل کے ساتھ کام کر کے یاتریوں کی سہولت کی برقراری کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ یاترا روٹ پر فوری طور پر سیلابی ملبے کو ہٹانے اور راستے کو صاف کرنے کے کام میں سرعت لائی جائے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ اننت ناگ کے دہشت گردانہ حملے کے بعد حکام نے اننت ناگ ضلع میں 2 دہشت گردوں کے مکانات کو منہدم کیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق گیری اننت ناگ کے لشکر طیبہ کے دہشت گرد عادل احمد ٹھوکر کا مکان مکمل طور پر منہدم کیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی کے دوران لشکر طیبہ کے دہشت گرد ہارون کا حسن پورہ بج بہاڑا میں قائم 1 منزلہ مکان گرایا گیا۔ یہ کارروائی پولیس، آر اور سی آر پی ایف نے مشترکہ طور کی۔ اننت ناگ میں ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کے بعد بارہمولہ سمیت وادی کے تمام اضلاع میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جموں کشمیر پولیس، فوج اور سینٹرل آرمڈ پولیس کی طرف سے اہم مقامات پر ناکے لگا کر مشتبہ لوگوں کے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حملوں کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر بین الاقوامی تسلیم شدہ سٹارٹ اپس کے قیام کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ سری نگر میں آج یو ٹی کے سب سے بڑے اسینٹ JNK 2026 سٹارٹ اپ کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے اس کام میں انوویشن اور پبلک پارٹنرشپ پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوان انٹرپرینیور سے کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے سٹارٹ اپس کے ذریعے خود کے لیے اور دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ انہوں نے ان انٹرپرینیورز کی سرکار کی طرف سے
भरपूर मदद फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में देर पा सिर्फ ताकत से नहीं हासिल किया जा सकता बल्कि लोगों के इश्तराक से दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों को बाअसर बनाया जा सकता है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज नौशहरा रजौरी में मुनक़दा एक जायजा मीटिंग के दौरान हालिया सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल और बाज़ाबादकारी के लिए इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़रूरी खदमात की बहाली को जल्द से जल्द मुमकिन बनाएं और मुतासरा लोगों को इमदाद फराहम करने में तेज़ी लाएं। नायब वज़ीर आला ने इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो सैलाब के असरात को कम करने और आए नुकसानात से बचने के लिए एक जामे प्लान पेश करें। उन्होंने सैलाबी सूरत हाल के दौरान बचाव और राहत काम में अफसरान के रोल की सताइश भी की। इससे पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा प्रीतम लाल थापा ने हालिया सैलाब से हुए नुकसानात का खाका पेश किया। इस मौके पर बताया गया कि सैलाबी सूरत हाल से जानी नुकसान के अलावा स्कूलों, सड़कों, रिहायशी मकानात, खड़ी फसलों और दीगर बुनियादी ढांचों को काफ़ी नुकसान हुआ है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया में मसनूई जहानत को अपनाने के खदुखाल का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मसनूई जहानत को बरकरार लाने से अवामी खदमात की शिफाफियत और मयार में यकीनन बेहतरी आएगी। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो ज़रूरत पड़ने पर जिम्मेदार नोडल अफसरान को नामजद करें। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें यह भी कहा कि वो मसनूई जहानत के तहत हासिल की गई हसूलियाबियों का बाकायदगी के साथ जायजा लेते रहें। गुलमर्ग के असेंबली मेंबर फारूक अहमद शाह ने आज अपने इंतखाबी हलके के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने छानपोरा, कुंजर, हरिवटनो, चकतन, फिरोजपुरा और दीगर मुल्का इलाकों में हालात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने सैलाब से मुतासर लोगों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुश्किलात को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। MLA ने मुतल्लिका अफसरान से भी बातचीत करके हालात के बारे में जानकारी हासिल की। फारूक शाह ने अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएं। जम्मू कश्मीर जुडिशियल एकेडमी की तरफ से आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स के प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हाइब्रिड मोड में मुनक़दा इस प्रोग्राम में कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की, जबकि जम्मू खित्ते के प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ये पार्टी स्टेटहुड की बहाली और दीगर कानूनी हकूक़ की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए NC के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अवाम से कहा कि वो मफाद परस्त अनासिर से खबरदार रहें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात और हकूक़ के लिए काम करती आई है और आगे भी अपने इस मिशन पर चलती रहेगी। इजलास से मेंबर असेंबली हब्बकदल शमीम फिरदौस के अलावा पार्टी के दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों समेत पीर पांचाल रेंज और वादी चिनाब में आज दिन भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिस वजह से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई। अनंतनाग और इससे मुल्हिका इलाकों में लगातार बारिशें होने से मामूल की जिंदगी मुतासिर रही। SDM नूराबाद बशीरुल हसन ने अफसरान के हमरा आज निहामा और विशु दरिया के मुतसिल इलाकों का दौरा करके लगातार हो रही बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मौसमी हालात ठीक नहीं है, इस वजह से चौकसी बरतने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो हालात पर कड़ी निगाह रखें और एमरजेंसी हालात के लिए तैयार रहें। वादी चिनाब, पीर पांचाल रेंज और जम्मू कश्मीर में हुई लगातार बारिशों की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज भी एहतियात के तौर पर गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद रही। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि वो तब तक इस शाहरा पर सफ़र ना करें जब तक न इसे खोलकर महफूज बनाया जाएगा। दरियासना कुलगाम ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट पर है और मौसम से मुतल्लिक किसी तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कई पाइन इलाकों से दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम बजाते खुद हालात पर निगाह रखे हुए हैं, जबकि मुतल्लिका महकमे चौकसी बरत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सदियों से आम लोगों की बड़ी तादाद जिस्मानी और रूहानी इलाज के लिए रवायती तबीबों के पास जाते हुए देखी जा सकती है। पेश है इस सिलसिले में शोबे खबर की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सदियों से आम लोगों की एक बड़ी तादाद जिस्मानी और रूहानी इलाज के लिए रिवायती तबीबों के पास जाती हुई देखी जा सकती है। आम लोगों का मानना है कि रिवायती तबीब भी असर हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक इलाज व मुआलजा करने के काबिल है।
تو مے بابا صٲب یہ کران تمہ پتہٕ ییٚلہِ سُہ گُزریو تمہ پتہٕ کوٚر مےٚ 5-4 ؤری مےٚ تٔمِس بیٚیہِ ہیٚچھنومُت تہٕ مےٚ وٲتۍ 6 پٮ۪ٹھ کران یہِ چھِ یِوان زیادٕ ییٚمِس پھُٹمُت آسہِ ییٚمِس لوٚگمُت آسہِ وُتُن آسہِ گوٚمُت فریکچر آسہِ گوٚمُت تمام گامن شہر یُتھ کانٛہہ اوس سُہ کوٚر خۄداے سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ اہن حظ ییٚلہِ مےٚ 30 ؤرۍین انشاءاللہ ہر کانٛہہ ٹھیٖک کوٚر ادا آیہِ مےٚ نِش نتہٕ کتہِ یی ہا نہ بہٕ چھُس خلقہِ خۄدٲیی ما کٲنٛسہِ گوٚژھ آسٲیِش میٛانہِ دٔسۍ واتٕنۍ اگر کٲنٛسہِ میٛٲنۍ اَتھٕ لگن تمہِ سۭتۍ آسہِ کُنہِ طریقہٕ تہِ آسٲیِش بہٕ چھُس خۄش ہٮ۪ژان اگرچہ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ سائنس پر مبنی طریقہ علاج زیادہ مؤثر اور مقبول ہے، تاہم عام لوگ وادی میں روایتی علاج کو بھی سائنسی علاج کے مماثل قرار دیتے ہوئے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی رپورٹ۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج نامور ریڈیو و ٹی وی اداکار مرحوم سجاد احمد خان کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے مرحوم اداکار کی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی جو کہ نوجوان اداکاروں کے لیے سالہ سال تک مشعل راہ بنے رہیں گے۔ تقریب کے دوران مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ گاندربل کے ایک نوجوان عاشق علی شاہ نے جسمانی طور ناخیز ہونے کے باوجود اپنی زندگی کی مشکلات کو کامیابی میں بدل دیا ہے۔ PMEGP سے استفادہ کر کے عاشق علی نے کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ یونٹ قائم کر کے اپنے لیے اطمینان بخش روزگار حاصل کر لیا ہے۔ عاشق علی نے وزیر اعظم کے تئیں اظہار تشکر کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق ریاستی وزیر مرحوم غلام نبی سوگامی کی 45ویں برسی کے سلسلے میں کپوارہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مرحوم کے مقبرہ واقع سوگام لولاب میں فاتح خوانی اور گلباری کی گئی۔ مقررین نے کہا کہ عوام کے تئیں مرحوم کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وندہامہ لار گاندربل میں آج صوفی بزرگ اور عالم دین پیر محمد سید دلگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ میں آج دن بھر ختمات المعظمات اور درود اذکار کی روح پرور مجلس منعقد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کو ریاستی سرکاری پالیسی کے طور پر اپنانے کے لیے اس کی زبردست نکتہ چینی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے نمائندے پی ہریش نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ہمیشہ بھارت کا اٹوٹ انگ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان سے کوئی معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے اپنا قبضہ ہٹانا ہوگا۔ جنوبی کشمیر، پیر پانچال رینج اور وادی چناب کے مختلف علاقوں میں آج دن بھر بارشیں جاری رہیں، تاہم شہر سری نگر میں موسم قدرے بہتر رہا۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کل یعنی 24 جولائی کو بعد دوپہر تک کئی مقامات پر بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ 25 سے 27 جولائی تک جموں خطے کے چند مقامات پر بھاری بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔